والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا وكيلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، انسان کی جو زندگی ہے، دنیا میں آنا ہے، یہ ایک محدود وقت کے لیے ہے۔ جب یہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہزاروں سالوں سے یہی طریقہ ہے، یہی ضابطہ ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، آخر کار ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ دنیا والے اسے بھلا دیتے ہیں، کوئی یاد ہی نہیں رکھتا، صرف اپنے اچھے کیے ہوئے اعمال قبر میں اسے کام آتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں سے تعلق جوڑنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، یہ کیوں ضروری ہے، کتنا ضروری ہے۔ اس کے لیے میں نے ابھی جو آیت پڑھی ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا وکیلا، کافر کہیں گے قیامت کے دن کہ کاش کہ فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں نہ بنایا ہوتا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، جب کہ میرے پاس اچھی بات پہنچ گئی تھی، نصیحت کی بات پہنچ گئی تھی، قرآن پہنچ گیا تھا، حدیثیں پہنچ گئی تھی، حق بات پہنچ گئی تھی، اور اس دوست نے مجھے اس سے گمراہ کر دیا، پھیر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان کے کام ہی ایسے ہیں کہ وہ مصیبت کے وقت انسان کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہتے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا، باقی تو انہوں نے خود کیا ہے۔ تو اس لیے جب جہنم میں لوگ ہوں گے تو ظاہرہ مسلمان گناہ گار جائے گا بعد میں، اگرچہ اللہ اسے معافی دے کر، تو یہی چیزیں چلیں گی کہ کاش ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، تیری وجہ سے ہو، کہتے تو نے کیا۔ اس کی آسان مثال آپ کو بتا دوں، جنت میں جو لوگ جائیں گے نا تو وہ زندگی کی سختیاں بھول جائیں گے، زندگی کی ترشیاں، سختیاں، سخت حالات، آزمائشیں، دکھ، تکلیفیں، یہ بھول جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں مزے کی زندگی ہوگی، جو ان کا دل کرے گا وہ سامنے آئے گا، جو ان کا من چاہے گا وہ سامنے آئے گا۔ دل چاہی اور من چاہی وہ مرضی کی زندگی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ دنیا کی مشکلات، دنیا کے دکھ، دنیا کی تکلیفیں ان کو بھلا دے گا۔ کیوں؟ یہ اس کی ایک نفسیاتی بھی ایک وجہ ہے کہ جب انسان پہ خوشی کا وقت ہو نا، فراوانی کا، تو اگر اس میں چھوٹی موٹی باتیں آ جائیں تو ایک دوسرے پہ بھائی بھی نہیں ڈالتے، وہ کہتے چلو چھوڑو یار، فراوانی ہے، خوشی ہے۔ جب کوئی سختی آتی ہے، نقصان ہو جائے، تو دو بھائی بھی آپس میں بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے تیری وجہ سے ہوا، وہ کہتے تیری وجہ سے ہوا ہوگا، وہ کہتے اس کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ تو جہنم میں تو عذاب ہوں گے، مصیبتیں ہوں گی، ذلتیں ہوں گی، تو ایک دوسرے کو کہیں گے تیری وجہ سے ہوا، تو مجھے بتا، تیری غلطی ہے۔ تو اس لیے یہ کافر کیا کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا وکیلا، کاش کہ میں نے اس کی صحبت اختیار نہ کی ہوتی، میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، مجھے راستہ چھڑوا دیا ہے جو اچھا راستہ تھا، کیونکہ میرے پاس عن الذکر بعد اذ جاءنی، جب کہ میرے پاس حق بات پہنچ چکی تھی، قرآن پہنچ چکا تھا، حدیثیں پہنچی تھیں، علماء پہنچے تھے، نیک لوگ پہنچے تھے، تبلیغ والے پہنچے تھے، انہوں نے اچھی بات کی، اور اس کی دوستی کی وجہ سے میں نے وہ اچھی باتیں ترک کر دی، چھوڑ دی۔ اور پھر کیا کہے گا،
وکان الشیطان للانسان خذولا، بے شک مشکل میں شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے، وسوسہ ڈال کے پیچھے ہو جائے گا۔ کسی بندے نے شیطان سے کہا کہ تو لوگوں کو کیسے بھیڑواتا ہے، کیسے لڑواتا ہے، کیسے دشمنی اور عداوت ڈالتا ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ شیرے میں انگلی ڈالی، ایک دودھ فروش کی دکان تھی، وہاں ایک بندہ کھڑا تھا، وہ دودھ لے رہا تھا، شیرے میں انگلی ڈبوئی، مشہور واقعہ، دیوار پہ لگائی۔ جب شیرہ دیوار پہ لگایا تو وہاں مکھی آئی، مکھی کو دیکھ کر چھپکلی آئی اسے کھانے کے لیے، تو وہاں جو دودھ فروش تھا اس کی بلی تھی، اس نے چھپکلی پہ چھلانگ لگائی پکڑنے کے لیے۔ ادھر جو دودھ لینے آیا تھا اس کے کتا تھا، اس کو بلی بڑی پیاری تھی، اس کو کتا بڑا پیارا تھا، ہوتے ہیں کسی کی رکھے ہوتے ہیں گھروں میں بلیاں بھی، اور اس کتے نے تو ان کی آپس میں دشمنی ہے، تو کتے نے حملہ کیا بلی پہ، بلی کو مارا۔ ٹھیک ہے جی، جو دودھ فروش تھا اس کو غصہ ہے، اس نے کتے کو مارا، کتے کے مالک نے دودھ فروش کو مار دیا۔ اس کے جو لوگ تھے انہوں نے جو کتے کا مالک تھا قاتل اس کو مار دیا۔ شیطان نے کہا میں نے اتنا کام کیا اور تو دیکھو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں بڑا بے قصور ہوں، میں نے تھوڑا سا شیرہ لگایا اور تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہی شیرہ لگانا ہوتا ہے اور تو کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ تو اس نے کہا میں نے یہی کیا، دیکھو میں چپ کر کے کھڑا ہوں ہاتھ باندھ کے پیچھے، جب شیرہ لگا لے تو ایسے کر کے کھڑا ہو گیا نیچے سر کر کے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کیا، بہت شریف آدمی ہوں۔ تو شیطان کا کام ہوتا ہے انسان کو وہاں لے جا کر، اور قیامت کے دن شیطان برات کا اعلان کرے گا۔ لوگ کہیں گے نا شیطان کہیں کہ میرے کام تھا صرف وسوسہ ڈالنا، کیا تم نے خود ہے۔ تو اس لیے وہ کافر کیا کہیں گے؟ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان مشکل میں انسان کو چھوڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی مثال ہماری ہے کہ جو فارسی کا وہ شعر ہے مولانا روم کا، صحبت صالح ترا صالح کنل، صحبت طالح ترا طالح کنل، اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنائے گی۔ جب ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے، ان کے ساتھ نشست و برخاست ہوگی، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، چال چلن وہی ہوگی آپ کی، اور سارا کچھ وہی ہوگا۔ جب نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے، نیک لوگ کی دوستی کرو گے، جب بروں کے ساتھ بیٹھو گے تو وہی تمہارے اندر عادات آئیں گے۔ اس کی آسان مثال ہے، ایک بندہ جاتا ہے، پرفیوم کی دکان ہے، عطر کی دکان ہے، نبی لگائے، خوشبو بہرحال اس کو آتی ہے، خوشبو سونگھتا ہے۔ جو برے لوگ ہیں ان کی مثال ہے بٹھی والے کی، بٹھی گرم ہوتی ہے، جب وہ بٹھی والے کے پاس جاتا ہے، اگر چنگاریاں اڑ کر نبی لگیں اس کو، لیکن جو بھٹی کی جو بدبو ہوتی ہے، جو دھواں ہوتا ہے، وہ تو بہرحال اس کو آ کے رہتا ہے۔ اس لیے نیک آدمی کی جو صحبت ہوتی ہے اس کا اثر ہو کے رہتا ہے، اور برے آدمی کی صحبت کا اثر ہو کے رہتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ برے کا اثر نہ ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے گلستان میں شعر لکھا ہے، پسرے نو با بدا بنشست، نو کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا، بروں کی صحبت اختیار کی۔ پسرے نو با بدا بنشست، خاندان نبوتش گم شد، تو نبوت کے خاندان سے نکال دیا گیا، پھینک دیا گیا۔ سگے اصحاب کاف پے نیکا را گرفت مردم شد، سگے اصحاب کاف را پے نیکا گرفت مردم شد۔ اصحاب کاف کا کتا نیک لوگوں کے پیچھے گیا تو وہ جب جنت میں وہ جائے گا تو انسان کی شکل میں جائے گا۔ تو یہ شاعری میں تھوڑا سا انہوں نے واقعہ، کیونکہ نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے سارے لوگوں کو کیا جو ایمان والے تھے، تو باقی تو مذاق اڑا رہے تھے، یہ دیکھو نوح کو، نوح کا دماغ یہ سٹیا گیا ہے، خشکی ہے، پانی ہے نہیں، اور یہ دیو ہیکل قسم کی کشتی بنا رہا ہے۔ نوح پاگل ہو گیا، روزانہ ہنستے تھے، روزانہ مذاق اڑاتے تھے۔ نوح علیہ السلام کہ ایک دن آئے گا جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، جب تم غوطے کھا رہے ہوگے نا تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تو جب پانی آیا، سیلاب آیا، تو نوح علیہ السلام نے بیٹی جس کا نام کنعان تھا اس کو کہا بیٹا کشتی میں آ جاؤ، امن میں آ جاؤ گے۔ اس نے کیا کہا کہ نہیں ابا جان میں بچ جاؤں گا، میں ایک بڑی چوٹی پہ چلا جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ یہی باتیں چل رہی تھیں، وحال بینہما موج، یہ باتیں چل رہی تھی کہ ان کے درمیان موج حائل ہوئے، ایک ایسے آئی کہ وہ کنعان کو غرق کر کے رکھ دیا۔ تب شیخ سعدی نے کہا پسر نو با بدا بنشست،
کافروں کے ساتھ بیٹھتا تھا، نبی کا بیٹا تھا، کفار سے محبت تھی، نبی کا لخت جگر تھا، کفار کو خبریں دیتا تھا، نبی کے گھرانے کا چشم و چراغ تھا، کفار کے ساتھ بیٹھ کر گپے لگاتا، ان کی زندگی پسند تھی۔ پسر نو بابدہ بنشیس، خاندان نبوت اش گم شد، اللہ نے غیرت میں آ کر اس کو خاندان نبوت سے خارج کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ آپ نے تو یہ وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ میں آپ کے خاندان کو، ایمان والوں کو بچاؤں گا، یہ تو میرے خاندان سے ہے۔ اللہ نے کہا اے نوح تو کیوں یہ سوال کر رہا ہے؟ اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ نوح تو کیوں یہ سوال کر رہا ہے؟ کیا یہ تیرے خاندان سے ہے؟ اگر تو نے پھر یہ سوال کیا تجھے دفتر نبوت سے خارج کر دوں گا۔ تو نے اگر پھر یہ سوال کیا کہ یہ میرے اللہ اتنی غیرت والی ذات ہے کہ تو نبی ہے، تیرا گھرانہ ویسے ہونا چاہیے تھا، لیکن تیرا بیٹا ہو کر یہ وہاں کفار کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کو یہ مشورے اور باتیں اور ٹھٹھا اور مسخرہ پن اور یہ مذاق بنایا ہوا ہے، تو اللہ کو اتنی غیرت آئی، خاندان نبوت گم شد کہ نبی سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہوتا، نبی سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے نبی کے خاندان سے اٹھا کے پھینک دیا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ سگے اصحاب کاف را پے نیکا گرفت مردم شد، اصحاب کاف جا رہے تھے ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے غار کی طرف، کتا ان کے پیچھے ہو گیا، وہ غار کے اندر سوئے رہے، یہ باہر رہا، تو پھر قیامت کی میرے نبی نے فرمایا انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا، جانور تو کوئی جا نہیں سکتا۔ تو شیخ سعدی نے یہ شعر لکھے کہ مردم شد، مرد بن گیا، یعنی مرد بن کے جائے گا۔ دوسرے نیکوکاروں کی، اب آپ دیکھ لیں صحابہ کو دیکھ لیں، سب سے پہلے تو یہی بات ہے نا، صحابہ کو دیکھ لیں کہ صحابہ کرام حضرت عمر جیسے، حضرت ابو بکر جیسے پہلے شریف النفس تھے، لیکن جب تک کفر میں تھے، جب نبی کی جب تک صحبت میں نہیں آئے تھے، قیمت نہیں تھی کسی کی بھی۔ حضرت بکر صدیق ایمان لائے، نبی کی صحبت میں آئے، عمر فاروق نبی کی صحبت میں آئے، عثمان غنی نبی کی صحبت میں آئے، ساری دنیا نے جانا، قرآن نے گواہیاں دی، قیامت تک ان کے تذکرے ہر جگہ میں ہوتے رہیں گے۔ لیکن ابو جہل لعین، عتبہ اور شیبہ اور ربیعہ اور جناب ابی بن خلف، ان کے نام کیسے لیے جاتے ہیں؟ عمر تو پہلے سے دلیر تھا، نبی کی صحبت میں آیا، اس کی کڑی نگرانی ہوئی، اس کی تربیت ہوئی، تو عمر نے آدھی سے زیادہ دنیا پر ایسے حکومت کی، ایسے عدل سے کہ آج تک دنیا حیران ہے، ششتر ہے کہ ایسا عادل بندہ پھر نہیں آئے گا، اور ایسا سادہ، اینٹ درخت کے نیچے، اینٹ سر کے نیچے رکھ کے سوئے ہوئے، کوئی پہرے دار نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کی کیسی صلاحیتیں آتی، نبی کی صحبت میں آئے، ہیرے بنے، پھر اللہ نے کیا کام لیا، صحابہ کا مقام کیا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید، عمر بن عاص، صفوان بن امیہ، یہ سارے صحابہ ہیں، اسلام سے پہلے کوئی نام نہیں تھا ان کا۔ جب اسلام لائے، نبی کی صحبت میں آئے، آپ کے انوارات، آپ کی برکات، آپ کی نسبتیں جب ان میں منتقل ہوئیں تو ایک سے ایک بڑھ کر خوشبو تھا۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس صحابی کے پیچھے جاؤ گے ستاروں کی طرح ہیں، تمہیں ہدایت ملے گی، ہدایت یافتہ ہیں سارے، نبی کی صحبت میں آ کے ہوئے۔ جب انسان جب بروں کی صحبت میں جاتا ہے، جتنا پڑھا لکھا ہو، آسان ایک مثال دیتا ہوں، پڑھا لکھا ہو، باشعور ہو، جب اگر وہ کسی نشہ والوں کے ساتھ بیٹھے گا نا، تو پہلے کہ ایک بہت بری چیز ہے، ذرا دور ہو کے سگریٹ پیو، دوسرے دن اور قریب ہو جائے گا، پھر کچھ دن کے بعد وہ دھواں اچھا نہ لگنے لگے، پھر کہے گا ذرا مجھے چکھاؤ تھوڑا سا۔ ایک دن آئے گا کہ یہ پڑھا لکھا باشعور بندہ اچھے خاندان کا مکمل نشائی بن چکا ہوگا، اور اس کے مخالف اگر جتنا بھی کوئی برا ہے لیکن نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہے، تبلیغ میں جاتا ہے، مرکز میں شب جمعہ کی پابندی کرتا ہے، نیک لوگوں کے پاس جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی زندگی بدلنی شروع ہو جائے گی، اس کے اثرات سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بری صحبت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس پر میں ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے، مغل شہنشاہ، ان کی جب تخت پوشی تھی نا، تو ایک مجلس بہت بڑا وہ منعقد کی جاتی تھی، تو یہاں ایک بہروپی آیا جو اپنی شکلیں بدلتے رہتے ہیں نا پیسوں کے لیے، ان کا یہ کمال، یہ فن ہوتا ہے ان کا۔ ایک بہروپی آیا، سوال کیا کہ جی خوشی کا موقع ہے،
اور آپ کی تخت نشینی ہو رہی ہے، لہٰذا مجھے کچھ عنایت کریں۔ تو یہ شاہی آداب کے بھی خلاف تھا اور اصول کے کہ بغیر کسی کمال کے اور کسی عوض کے کس مد میں اس کو پیسے دوں۔ تو اورنگزیب نے کہا اچھا ایسا کر، تم بہروپے ہو تو کوئی ایسے روپ میں ہو نا میں آپ کو پہچان نہ سکوں، جب یہ کمال دکھاؤ گے تو میں تمہیں کچھ انعام دے دوں گا۔ تو وہ کچھ دنوں کے بعد آیا تو بادشاہ نے پہچان لیا۔ اب اس نے کہا اب میں ایسا کام کرتا ہوں۔ اب اس نے نیک لوگوں کی صورت اختیار کی۔ جب بادشاہ دکن گیا کسی کام سے تو وہ راستے میں کوئی گاؤں پڑتا تھا، وہاں جا کے بیٹھ گیا اور جناب ایسے اللہ اللہ لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ ماشاءاللہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، کسی کو بیچارے کو جو بھی آ جاتا ہے نا وہ اس کے پیچھے اس کے مرید یہ دیکھتے کس قسم کا بندہ ہے، فوراً اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا وہ بیٹھا بڑا بزرگ، تو یہ بادشاہ جب نیک لوگوں سے ملتا تھا نا اس نے 2-3 بندے بھیجے کہ اس سے کوئی تصوف کے سوالات کرو۔ تو اس نے سوالات کی، اس نے وہ تیاری کی ہوئی تھی نا، تو اس نے سارے بتا دیے۔ بڑا بزرگ ہے یار، گئے تو وہ بڑے مستغنی حالت میں ملا، یہ وہ سارا۔ تو بادشاہ نے جاتے ہوئے 1000 اشرفیاں اس کو دی ہیں، بڑی قیمت تھی، لاکھوں روپے۔ تو اس نے ٹھکرا دی، اس نے کہا تم نے ہمیں دنیا کا کتا سمجھا ہوا ہے، یہ تو بہت اعلیٰ قسم کا اعلیٰ پائے کا بزرگ ہے۔ جب بادشاہ مڑا، جب سواری جانے لگی تو وہ پیچھے بھاگا، او بادشاہ سلامت، جان کے امان پاؤں، میں وہی بہروپیہ ہوں، آپ نے دیکھا ہے۔ اچھا اس نے کہا اب تو کہا اس وقت میں تمہیں دے رہا تھا، وہ لے لیتے، تو اب تو میں تمہیں اس سے کم دوں گا۔ اس نے کہا جس کی میں نے جن لوگوں کی شکل اختیار ہوئی تھی نا ان کے ساتھ میں دھوکہ نہیں کر سکتا تھا، یہ لوگ ایسے ہوتے نہیں ہیں۔ تو اس وقت کے بہروپیے بھی بڑے ایماندار ہوا کرتے تھے۔ اچھا اس میں موسیٰ السلام کا واقعہ سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ جو جادوگر تھے نا، جادوگر یہ تو مقابلے کے لیے آئے تھے نا نبی کے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، تو یہ کیسے ایمان سب پا گئے اور اللہ کامیاب ہو گئے؟ تو مفسرین نے بڑے خوبصورت بات لکھی، انہوں نے کہا کہ جب آئے نا انہوں نے کہا ہمیں ایسے پگڑی اور لباس لا کے دو اور ایسی لاٹھیاں لا کے دو۔ تو مکمل موسیٰ السلام کا جو لباس تھا، جو پگڑی تھی، جو لیا تھا وہی بنایا۔ تو مفسرین نے لکھا اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، محبوبوں کی ادا بھی اللہ کو پسند آ جاتی ہے نا، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی کہ میرے نبی کی طرح انہوں نے شکل و صورت بنائی۔ تو جب لاٹھیاں پھینکی تو جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے۔ جادو ہوتا ہے چیز کی جو ظاہری شکل ہوتی ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اصل تبدیل نہیں ہوتی، اصل میں وہ لاٹھیاں ہی تھیں، دیکھنے والوں کو سانپ نظر آ رہے تھے۔ اور معجزہ جو ہوتا ہے نا اس کی ظاہری شکل تو بدلتی ہے، اصل بھی بدل جاتی ہے۔ لکڑی تھی، لکڑی سے گوشت پوست کا سانپ بن گیا، یہ معجزہ ہے۔ اور وہ جادو تھا، وہ ظاہری شکل میں تو لوگوں کو سانپ نظر آ رہا تھا، اصل میں وہ لکڑیاں تھی، ویسے پڑی ہوئی تھی، ڈنڈے تھے۔ تو جادوگر تو سمجھ گئے کہ ہم تو جادوگر ہیں، ہمیں تو نظر آ رہا ہے لکڑیاں ہیں، لوگوں کو نظر آ رہا ہے، نظر بندی ہے، اور اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاٹھی سے صحیح سانپ بن گیا اور ان کو کھایا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے ایمان لائے، تو انہوں نے کہا وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں خوش تنوں پہ سولی چڑھاؤں گا۔ جب ایمان اندر داخل ہونے کا جو کچھ بھی کر، اب تو ہم کیونکہ ہم سمجھ چکے ہیں نا، ہم تو اپنے فن کے استاد ہیں نا، ماہر ترین جادوگر بلوائے تھے، ماہر ترین۔ تو جب وہ جادوگر آئے، جب انہوں نے دیکھا، کیونکہ جو فن میں ماہر ہو نا وہ دوسرے فن والوں کو جانتا ہے، باقی نہیں جانتے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو لکڑی ان کی تو ظاہری شکل تبدیل ہوئی ہے نا، لیکن وہ تو مکمل سانپ بن چکے ہیں، لکڑی سے ظاہری حیت تبدیل ہوئی ہے، باقی اصل وہی ہے، اس کی اصل تبدیل ہو گئی، تو یہ بندہ صحیح ہے، ہم غلط ہیں۔ وہ سارے کے سارے جادوگر اور فرعون پہ اللہ نے یوں اس کے منہ پہ جو ہے نا وہ لعنت برسائی کہ یہاں بھی یہ شرمندہ ہو گیا۔ بہرحال نیک وکاروں کی جو صحبت ہے، نیک لوگوں کی صحبت ہے، وہ بڑی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہیرا بنا دیتا ہے، نیک لوگ کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ جتنے صحابہ ہیں سب کی قیمت اسی حضور کی صحبت کی وجہ سے لگی، صحابی صحبت سے ہے۔ انشاءاللہ پھر اگر موقع ملا بھی تو وقت تھوڑا ہے تو پھر انشاءاللہ اس پر پھر مفصل گفتگو کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔